بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پہ میرا پیغام آپ کے لیے کیا ہے، آج اس کو بھی سن لیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے دوستوں کو بتایا تھا کہ میں نے یوٹیوب کیوں بنایا، چینل کس پرپز کے لیے کریٹ کیا تھا۔ آج جو میرا پیغام ہے اسے بھی تمام دوست سن لیں۔ جب میں وطن عزیز میں اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں، طلباء کو دیکھتا ہوں، دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، اپنی سوسائٹی کو، تو یقین جانیے کہ دلی طور پہ بڑا ایک دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جو بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر گئیں، ایڈوانس ممالک کی جو قومیں ہیں، لیکن ہم آج تک بھی اس مقام کو نہیں پہنچے جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر جب میں بالخصوص اپنے نوجوان طبقے کے حالات دیکھتا ہوں، وہ اسٹوڈنٹ ہوں، وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے ہوں، تو مجموعی طور پر ہم وہ قوم نہیں بن سکے جو ہمیں بننا چاہیے تھا۔ تعلیم کا حال دیکھیں وہ کیسا ہے، صحت کا دیکھیں، دیگر بہت سارے ملک کے اندر انٹرنل مسائل ہیں، لیکن کیا ہم اقوام عالم کی ان قوموں سے جو ترقی یافتہ بن چکی، جو مہذب بھی ہیں، جہاں 100% لٹریسی ریٹ بھی ہے، جن کے اداروں کی کبھی جو ہے وہ بڑے بڑے میگا سکینڈلز نہیں آتے، یہ جب ساری چیزیں میں اپنے آس پاس دیکھتا ہوں تو یقین جانیے کہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور دل یہ کرتا ہے کہ کاش ہماری قوم بھی جو ہے وہ ترقی یافتہ بن جائے۔ اور بالخصوص ان نوجوان طبقے سے میں مخاطب ہوں جو ابھی تعلیم لے رہے ہیں یا جو جابز کے لیے تلاش میں ہیں، جاب سیکرز ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اب پوری دنیا میں انفلیشن کا دورہ ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، پھر اوپر سے ملک میں لا اینڈ آرڈر کے بھی مسائل ہوں، انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گردی بھی ہو، آئل پرائسز بھی اپنے جو ہے وہ ہائی اینڈ پہ ہوں، دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے لیونگ سٹینڈرڈ کو بڑی بری طرح ڈیمیج کرتی ہیں۔ لیکن جب میں اپنے نوجوان طبقے، اپنے آس پاس جو ہے وہ سوسائٹی کا حال دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں بھی سویلائزیشن نظر نہیں آتی۔ دیکھیے، تعلیم اگر ہم لیتے ہیں یا ہر وقت یہی ٹاپک چھڑا رہتا ہے کہ ہم مہذب قوم کب بنیں گے، تو تعلیم صرف ایک لینے سے ہم بہت ساری جگہوں پہ تعلیم کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو اخلاقیات سے جڑی ہوتی ہیں، جنہیں اخلاقی طور پہ ہم نے دیکھنا اور سننا ہوتا ہے، اور بالخصوص جب میں اپنے طلباء کو دیکھتا ہوں تو یقین جانیے ان سے بھی بڑی جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے۔ میں تھوڑا درس و تدریس کا بھی کام کرتا ہوں، اور ساتھ جب سٹوڈنٹ سے ملتا ہوں تو ان کا سرسری گائے جو ہے وہ انٹرویو ہوتا رہتا ہے۔ میں نے ایک ایم اے کے سٹوڈنٹ کو جب تھوڑا سا پڑھانا شروع کیا تو وہ حیران رہ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ سر آپ نے کم از کم جو ہے وہ پی ایچ ڈی یا ایم فل کیا ہوگا۔ تو میں مسکرا پڑا، میں نے کہا میرے پاس ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو ایک بڑی جو ہے وہ نامی گرامی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، جو میرے ٹیچر یا پروفیسر ہیں انہوں نے کبھی اس انداز سے نہیں پڑھایا، یہ باتیں نہیں سکھلائیں جیسے آپ کر رہے ہیں، اور یہ تھوڑا سا آپ کا پڑھانا یا بات سمجھانے کا انداز جو ہے، یہ تو یونیورسٹی میں شاید ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ سے میں بھی زیادہ پڑھے ہوں، لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں ہمیں بتایا۔ اور پھر جب میں اپنے نوجوان بچے اور بچیاں ان کا کبھی تھوڑا سا ٹیسٹ لوں سکلز کا، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ برائے نام ہی ہے۔ نہ انہیں تاریخ کا کوئی پتہ ہے، نہ اپنے آس پاس ممالک کا پتہ ہے، نہ انہیں جیوگرافک جو سارے حالات ہیں ان کا پتہ ہے، تو پیچھے پھر کیا لے دے کے رٹے والی تعلیم رہ جاتی ہے، اور ڈگری وہ ملتی ہے جو پوری دنیا میں ریکگنائز ہی نہیں ہے، جسے کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مجھے جو ہے ایک کولیگ سے واسطہ پڑا جو نیولی تھے جاب کے اندر، تو وہ کچھ لرننگ کرنا چاہ رہے تھے کمپیوٹر پہ۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میری ماسٹر ڈگری تعلیم ہے، تو یقین مانیے کہ وہ شباز نام کے سپیلنگ یا سپیل صحیح نہیں لکھ رہے تھے۔ تو میں بڑا ورڈ اور خوف زدہ ہو گیا کہ یہ ایم اے والی تعلیم ہے۔ تو
عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تعلیم ہی ڈیفیکٹو ہے، جب اس کے اندر اور بہت ساری خامیاں اور کمیاں ہیں، تو پھر اپنے آس پاس آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی نے ابھی تک وہ مینٹل لیول جو ہے نہیں بڑھایا، وہ مینٹل اپروچ نہیں لی جو اچھی قوموں کی ہوتی ہے. ہر طرف جو ہے وہ پریشانی، مایوسی، افراتفری، نفسا نفسی کا دور ہے. تو اس کے اندر پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو درس و تدریس ہے یہ سب سے بہتر کام ہے. یہ ویسے بھی انبیاء کا کام ہے، اور جب آپ پروفیشنل خود ہو جاتے ہیں، آپ کچھ سکلز رکھتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں اپنے تک محدود نہ رکھیں، انہیں اپنے تک نہ دبا لیں، انہیں جو ہے وہ دوسروں تک منتقل کریں، ٹرانسفر کریں. ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ زیادہ مشہور فیم ہونے کا بھی شوق نہیں رہتا، بہت زیادہ جو ہے وہ دولت پیسے کا بھی شوق نہیں رہتا. جب آپ، میری نظر میں یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ صحیح میچور اس دن ہوتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنی ذات سے باہر نکل کر کسی دوسرے کا بھلا کروں. تو اس لیے میں نے آج یہ پیغام دے رہا ہوں پروفیشنلز لوگوں کو، نان پروفیشنلز کو، کہ اپنی جو آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس کو انہانس کیجئے، اسے کیسے گزارنا ہے. یاد رکھیے دنیا میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کسی بھی پوسٹ پہ ہیں، انٹلیکچول ہیں، رائٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، وہ ہر دن جو ہے وہ اپنے ساتھ چیلنج کو لے کے چلتے رہتے ہیں. ہر کام کو اچھے سے اچھے انداز میں کیسے کرنا ہے، مشکلات کو کیسے جو ہے وہ ان سے الجھے بغیر بیریئر کو کراس کر کے نکل جانا ہے، زندگی کی مشکلات کو مسکراتے مسکراتے کیسے حل کرنا ہے. لرننگ پروسیس کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے. سٹڈی جو ہے وہ اپنی زندگی کا ایک دوست بنا لیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کا معیار زندگی بلند کرتی ہیں. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ دولت کی ریل پیل ہو تو تبھی معیار زندگی بہتر ہوگا، بہت زیادہ آسائشیں ہوں تو تبھی معیار زندگی بہتر ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. یاد رکھیے صرف مطالعہ ایک وہ چیز ہے جو آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو حضرات ہیں جن کے پاس بہت سارا نالج ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کی شخصیت بڑی وزندار اور اچھی لگتی ہے. ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑے آدمی ہیں. انسان تو خیر سارے ہی برابر ہیں، لیکن صفحے اول میں وہ کیسے چلے گئے؟ وہ مطالعہ تھا جس نے علاقائی طور پر، قومی طور پر، انٹرنیشنل طور پر ان کے علم میں ایسا اضافہ کیا کہ ان کی بات اتھینٹک ہو. آج کل بات چلتی ہے لاجک کے ساتھ. میں نے اکثر آپ کو مثال دی ہے کہ آپ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کہیں بھی ایک پوسٹ لگا کے دیکھ لیجئے، اس سے کسی کا اختلاف رائے کرنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے، لیکن وہیں پہ جو ہے گالم گلوچ، ایبیوز، برے الفاظ سے پکارا جانا، آپ پہ جو ہے بری طرح کی تنقید کی جائے گی. یہ سارے جب انالیسز، ان چیزوں کا جرنل انالیسز کریں تو پتہ لگتا ہے کہ نیشن کے اندر ڈپریشن ہے، غصہ ہے، غم و غصہ اتنا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کے ستائے ہوئے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں جب کر سکتے تو پھر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سوشل میڈیا اپلیکیشن پہ، وہ فیس بک ہو، وہ ٹویٹر ہو، وہ انسٹاگرام ہو، یا کوئی سی بھی دیگر اپلیکیشنیں ہوں، وہاں پہ وہ اپنا سارا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو کبھی بھی لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ بات کرنے والے لوگ کم ملیں گے. ہمارا کسی مسئلے سے تعلق ہو یا نہ ہو، وہ مذہبی ہو، اخلاقی ہو، سماجی ہو، اس سے ہم نے باہر صورت ڈالنا ہے. ہم ہر جگہ انٹلیکچول بھی بن جاتے ہیں، حکیم بھی بن جاتے ہیں، دانا بھی بن جاتے ہیں، تعلیم دینے والے بھی بن جاتے ہیں، لیکن نہ ہم کبھی زمینی حقائق کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آس پاس کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جب مجموعی صورتحال ہو جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور آج بھی اگر یہ میں آپ کو اپنا پیغام دے رہا ہوں، اسی پرپس کے لیے میں نے اپنا چینل لانچ کیا کہ یہ لائف کوچ، موٹیویشنل سپیکر یا ٹرینر جو ہیں، بیسک کام یہ ہے کہ کچھ سکلز اگر ہمارے پاس ہیں تو وہ ہم اپنے تک نہ رکھیں. اس بات پہ جیلس یا خوش نہ ہو کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے تو دوسرا بندہ یہ کیوں لرن کر لے. چھوٹی سے چھوٹی بات ہو یا بڑی سے بڑی بات ہو، زندگی یاد رکھیے نہ ماہ و سال میں بدلتی ہے، نہ دنوں میں بدلتی ہے، نہ ہفتوں میں بدلتی ہے، نہ مہینوں میں بدلتی ہے.
زندگی اس وقت بدلتی ہے جب آپ اس کو بدلنے کا خود سے ارادہ کر لیتے ہیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مشکلات سے میں نے نکلنا ہے، ان کے اندر فار ایور میں نے نہیں رہنا، میں جہاں پہ کھڑا ہوں، جو میں نے اپنی پرسنالٹی بنائی، جو میں نے تعلیم لی، جو کچھ میں نے آج تک بنا لیا، یہ وقت کے ساتھ ناکافی ہے، بدلتے حالات کے ساتھ ناکافی ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ تو اصل زندگی پھر اس دن بڑھتی ہے، اس دن بدلتی ہے، وگرنہ تو آپ کو پتہ ہے صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، اسی طرح زندگی جو ہے وہ تمام ہو رہی ہے۔ تو میں بالخصوص یہاں پہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اگر آپ نے زندگی بنانی ہے تو دن رات محنت میں لگ جائیے، اپنی سٹڈی کو جو ہے وہ نارمل یا واجبی سا نہ رکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ A+ نمبروں کے ساتھ اپنا کیریئر بنائیں۔ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر سیکنڈ ڈویژن، فرسٹ ڈویژن بنا رہے ہیں تو یہ لائف ٹائم پھر ہماری ڈگریز یہی رہیں گی، لیکن اگر شروع میں ہی کو انہیں گائیڈ کر دے کہ آپ نے A+ یا اس سے اوپر نمبر لینے ہیں، آپ میٹرک میں، A لیول میں، O لیول میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں، تو پھر جب آپ تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کی تعلیمی ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ ہیں، وہ جب بھی کبھی آپ زندگی بھر کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جی اتنا آپ کا شاندار رزلٹ، 90+ آپ کے مارکس ہیں۔ تو یہی ایسے ہی زندگی بھی انہی چیزوں سے بنتی ہے۔ اپنے اندر جتنے اچھے کام ہیں، خوبیاں ہیں، انہیں یوٹیلائز کیجئے، انہیں ہر آپ جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ کوئی برا کام ہے، برائی ہے یا ناپسندیدہ کام ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائیے، باہر نکل جائیے، اسے روکنے کی کوشش کیجئے۔ اور میری یہ کوشش ہے کہ وطن عزیز کی ہماری پوری ایز اے نیشن جو ہے، اللہ کرے کہ وہ 100% جو ہے لٹریسی ریٹ آ جائے، دنیا کی مہذب قوموں کی طرح ہم بھی وہاں تک پہنچ جائیں، اور جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ بے روزگاری ہے، جہالت ہے، غربت ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، دہشت گردی ہے، دیگر بہت سارے مسائل ہیں، یاد رکھیے ان تمام مسائل کا حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے 100% لٹریسی ریٹ۔ جب تک ہم اس طرف نہیں بڑھتے، مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ کو میں ایک آخری مثال دے کے بات کو ختم کروں گا کہ ایک وہ شخص جس کی نظر 6/6 ہے، مکمل ٹھیک ہے، اور ایک وہ شخص جو اندھا ہے، بلائنڈ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں نا برابر۔ ایک پوری نظر رکھنے والا شخص اور ایک بلائنڈ شخص، وہ دونوں نہیں نا برابر ہو سکتے۔ اسی طرح تعلیم یافتہ اور ان پڑھ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب تعلیم آ جاتی ہے، چاہے وہ ایک گھر کے اندر آئے، ایک سوسائٹی کے اندر آئے یا ایک ملک کے اندر آئے، پھر تو سوچ ہی بدل جاتی ہے، نظریات بدل جاتے ہیں، اپنے اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے، اپنے فیوچر کی سمجھ آ جاتی ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ اگر ممکن ہوتا ہے تو تعلیم سے۔ تو یہ میرا آپ سب کے لیے پیغام ہے کہ پلیز اپنی زندگی کو، اپنے آس پاس کے ماحول کو، ہر شخص جو ہے انفرادی طور پہ بھی حصہ ڈالے اور اجتماعی طور پہ بھی، کہ ہم نے ہر وقت اب جو ہے وہ مسائل کا رونا دھونا نہیں کرنا، کبھی اس چیز کی کمی ہے، کبھی یہ نہیں، کبھی وہ نہیں، یہ اب بہت ہو گیا۔ ہم نے اب جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرنی ہے، سیولائزڈ نیشن بن کے دکھانا ہے، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو، ہر چیز کے سٹینڈرڈ کو ہم نے بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔